السلام علیکم، میں ہوں ہیرا نور اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ جیسا کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ پر رونق رہے، خوبصورت رہے اور اس کا چہرہ صاف و شفاف اور نورانی رہے۔ خواتین بھی اس چیز کی خواہش کرتی ہیں اور مرد حضرات بھی چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ نورانی اور پر رونق ہو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال سے آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ کے چہرے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ چہرہ انشاءاللہ صاف اور شفاف اور نورانی ہو جائے گا اور چہرے پر ایسی رونق آئے گی کہ لوگ آپ سے راز پوچھیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ پہلے آپ کو ایک بہن کی کارگزاری سناتی ہوں جس نے یہ عمل چند سال پہلے آزمایا۔ اس بہن کو اس کا کیا فائدہ ہوا یہ انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتی ہیں، گرمی کا موسم مجھ پر بہت اثر انداز ہوتا تھا تو میرے چہرے پر چھائیاں، داغ دھبے اور سیاہی آنا شروع ہو جاتی تھی، جس کے خاتمے کے لیے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مختلف کریمیں لگانا میرا معمول تھا۔ میں بے حد کریموں سے تنگ آ چکی تھی اور اس مسئلے کا حل میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی رہتی تھی۔ تبھی مجھے کسی نے بتایا کہ رات کو سوتے وقت اللہ کی خلقت کو معاف کر کے سویا کرو، اس سے چہرہ آپ کا نورانی اور پر رونق ہو جائے گا۔ اور سوتے وقت اچھا سوچا کرو، چہرہ پر رونق ہو جائے گا اور چہرے پر ساری رات نور برسے گا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے۔ میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، پھر میرے چہرے کے دانے کالے ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ ان دانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ گھر والے حیران تھے کہ نہ تو یہ کریم استعمال کر رہی ہے اور نہ ہی اسے چہرے پر کوئی چیز لگاتے دیکھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر میں نے اپنی بہن اور امی کو بتایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر عمل کرتی ہوں۔ پیاری بہنوں، کتنا آسان عمل ہے یہ کہ صرف ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، اور عمل بھی بہت آسان ہے، بس دل کو صاف کر کے سونا ہے، پھر چہرہ خود بخود صاف ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رہے کہ انسان کے اعمال کے اثرات انسان کی شخصیت پر اور اس کے چہروں پر بھی نمودار ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال کریں اور اپنی نیت کو اچھا بنائیں اور ہر کسی کے لیے اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی نمودار ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ درس دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ایک سوال میرے ذہن میں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بولو، کیا سوال ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، لیکن پھر بھی ایک سوال میرے ذہن میں رہتا ہے کہ میرا چہرہ بے رونق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ نورانی ہو جائے۔ بس یہ کہنا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بندے خدا، اگر تم اپنے چہرے کو اور بھی نورانی کرنا چاہتے ہو اور پر رونق بنانا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے زندگی میں تمہیں تکلیف دی ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے خلقت کو معاف کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کے چہرے پر نور برستا رہتا ہے، اور جب وہ صبح لوگوں کے بیچ چلتا ہے تو لوگوں کو اس کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے، رونق نظر آتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی خلقت کے لیے برا سوچ کے سوتا ہے تو اس کے چہرے پر پوری رات اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور یوں اس کا چہرہ بے رونق اور شخصیت میں برکت رہتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ایک عمل ایسا پوشیدہ رکھا ہے جس سے انسان کے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے، وہ عمل معاف کرنا ہے، اچھا سوچنا ہے۔ اے شخص، ان دو عادتوں کو اپنے اوصاف میں سنبھالو، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے پر نور کو ظاہر کر دے گا۔ تو دیکھیں کتنا آسان سا عمل ہے اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کہ جو اللہ کی مخلوق کو اپنی زندگی میں معاف کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت کے دن معاف فرمائیں گے۔ لہٰذا آپ کو بھی اس عمل کو اپنا معمول ضرور بنانا ہے تاکہ آپ کا چہرہ بھی پر رونق اور پر کشش نظر آئے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو
چہرے کی رونق کے لیے ایک اور راز بتاتی ہوں، تاکہ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل بھی لازمی کریں اور اپنی خوبصورتی میں 4 چاند لگائیں۔ اور عمل یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ لمبے لمبے سجدے کریں، کیونکہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے چہرے پرکشش اور پر رونق ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک الگ سا نور ہوتا ہے، ایک عجیب سی کشش ان کے چہرے پر آیا ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جگہ بناتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور سجدے لمبے لمبے کریں۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وضو اور نماز کے ارکان میں ایسی حکمت موجود ہے جو کہ چہرے اور چہرے کی جلد کی خوبصورتی کے لیے حیرت انگیز اثر رکھتی ہیں۔ سائنس نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ سجدے کرنے والے ہیں ان کا چہرہ صاف و شفاف اور چمکدار ہوتا ہے، کیونکہ چہرہ جب سجدے کی حالت میں نیچے رکھا جاتا ہے تو دوران خون چہرے کی طرف بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے چہرے کو وافر مقدار میں خون حاصل ہوتا ہے، خون کی سپلائی تیز ہوتی ہے اور یہ چہرے کے صاف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ آخر میں آپ کو چہرے کی رنگت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک وظیفہ بھی بتاتی ہوں۔ اس وظیفے کو آزمائیں اور اپنی خوبصورتی میں 4 چاند لگائیں۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، کہ بہت ہی آسان ہے۔ وظیفے کا طریقہ نوٹ کر لیجئے۔ مصوروں کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سوئیں